لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کہ کسی کو اولاد کا مل جانا، یہ نعمت شاید اس کی قدر وہی بتلا سکتے ہیں کہ جنہیں سال ہا سال ہو جانے کے باوجود بھی اللہ نے اولاد سے نہ نوازا ہو۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے، ہر وہ انسان جو بھی اولاد کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ لیکن یہ اولاد اصل نعمت اس وقت ہی بنتی ہے جب انسان کے لیے وہ دنیا میں بھی نفع مند ثابت ہو اور ذخیرہ آخرت بھی بن سکے۔ انسان دونوں جہانوں میں اگر اپنی اولاد سے فائدہ حاصل کر سکے تو پھر ہی اللہ کی نعمت ہے۔
یاد رکھیے اللہ کی ہر وہ نعمت کہ جس کے مل جانے کے بعد انسان اس کا غلط استعمال کرے، پھر چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، ہر وہ نعمت جس کے مل جانے کے بعد انسان اس قدر غلط استعمال کرے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان فاصلے کو مزید بڑھا لے، پھر چاہے وہ اولاد کے ساتھ ساتھ مال و دولت ہی کیوں نہ ہو، وہ دنیا کا جاہ و جلال، عزت، شہرت ہی کیوں نہ ہو، وہ پھر نعمت نہیں بنتی بلکہ وہ زوال بن جاتا ہے، وہ ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اولاد ایک اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہی اولاد اگر والدین کے لیے دنیا میں بھی شرمندگی کا باعث بنے اور آخرت میں بھی یہی اولاد اپنے والدین کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے، تو یہ اولاد کا نہ ملنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان نعمتوں کے بارے میں اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اللہ میں برے پڑوسی سے پناہ مانگتا ہوں، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، اللہ میں ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے، ومن ولد یکون علی ربا، اللہ میں ایسے اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے اوپر ہی حکمرانی کرے، ومن مال یکون علی عذابا، اللہ مجھے ایسا مال نہ دینا جو میرے لیے ہی وبال جان بن جائے اور روز قیامت مجھے عذاب میں مبتلا کر دے، میں ایسا مال تجھ سے نہیں مانگتا۔ پتہ لگا یہ اولاد کا مل جانا، یہ دنیا میں مال و دولت کا مل جانا، یہ اس وقت ہی نعمت ہے جب اسے صحیح استعمال کیا جائے۔ سابقہ خطبہ جمعہ جو آپ سے ایک ملاقات ہوئی تھی، اس میں حقوق العباد میں سے سب سے اولین حق والدین کے حقوق پر گفتگو کی گئی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھا کر اس آیت کے تناظر میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ آج کی گفتگو اولاد کے حقوق پر ہوگی اور والدین کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ آج یہ والدین گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ اولاد فرما بردار نہیں ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں دیکھیں گے کہ والدین کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، کیا والدین اپنی ذمہ داریاں احسن انداز سے سر انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے تو فرما دیا خود بھی آگ سے بچنا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ ہم خود تو وقت پر خطبہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں امام کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ بہت ہی عاجزانہ سوال ہے، ہماری اولادیں کہاں ہیں؟ وہ سفید داڑھیوں والے بزرگ جو 11 بجے 11:30 بجے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ وہ بزرگ جو صف اول کے نمازی ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں، کبھی یہ تو دیکھیں سلام پھیر کر پچھلی صفوں میں کوئی میرا بیٹا بھی نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ پتہ لگے میں تکبیر اولیٰ کا نمازی ہوں، میں نے کبھی 40 سال ہو گئے تہجد نہیں چھوڑی، اور گھر میں نہ میری بیگم نماز پڑھتی ہے نہ میرے بچے نماز پڑھتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان کو اللہ نے نگران بنایا ہے، فرمایا اس کی رعایا کے بارے روز قیامت سوال بھی کیا جائے گا۔ والرجل راع فی بیتہ، آدمی گھر کا سربراہ ہے، اس کی بیوی اس کے بچے اس کی رعایا ہیں۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، بیگم بھی خاوند کی غیر موجودگی میں گھر کی سربراہ ہے۔
اس کے مال کی حفاظت کرنا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، اس سے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما من عبد یسترعی اللہ رعیتا یموت یوم یموت، دنیا میں اللہ نے کسی کو نگران بنا دیا، چاہے وہ نگران استاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ نگران کسی سرکاری عہدے کی شکل میں ہو، یا چاہے وہ نگران ایک باپ کی شکل میں ہو، فرمایا اس کی رعایا اس کے نیچے ہے، جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا نہیں کرتا، تقدیر میں جس دن لکھا ہوگا موت آنی ہے، فرمایا اس کو موت آئے گی، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اگر رعایا کا حق ادا نہ کیا، باپ نے اچھی تربیت نہ کی، صحیح مسلم کی حدیث فرمایا جنت کو اللہ نے اس کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اور صحیح مسلم کے ہی الفاظ کہ صرف اللہ نے جنت کو حرام نہیں کیا بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا وہ بد نصیب جس نے اپنی رعایا کے حقوق ادا نہ کیے۔ بحیثیت والدین ہماری اولاد بھی ہماری رعایا ہے۔ جہاں مجھے خیال ہے میں نے اپنے بچے کا بہتر مستقبل بنانا ہے، اس کا روشن مستقبل ہو، فلاں ادارے میں اس کو داخل کروانا ہے تاکہ وہ بہترین روزگار کما سکے، اس سے کہیں بڑھ کر میرے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ میں دنیا سے جاؤں اور میرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا بھی ہو۔ میں دنیا سے جاؤں تو مجھے یہ پتا ہو کہ آج میری نیکیاں بھی باقی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، فرمایا انسان دنیا سے جس دن رخصت ہوگا نامہ اعمال وہیں پر رک جائیں گے سوائے تین چیزوں کے، الا من صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کا ایسا کام کر دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک بیٹا پیچھے چھوڑ گیا ہے اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہے، یا فرمایا ایسا علم چھوڑ گیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ محدثین نے لکھا ہے اگر انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر لے، صرف نیک اولاد ہی تینوں چیزوں پر پوری اترتی ہے۔ والدین نے اچھی تربیت کی تھی، پہلی بات پوری ہوگی کہ وہ اولاد جو والدین کے لیے دعا کرنے والی ہو، والدین نے اچھی تربیت کی، وہ صدقہ جاریہ بھی بن گئی، اور والدین کا اپنی اولاد کو علم سکھا دینا وہ علم بھی ہے جو اس کے لیے نفع مند ثابت ہوگا۔ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پچھلے جمعہ میں بھی بیان کی تھی، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، انسان دنیا سے چلا گیا، جنت میں درجات روزانہ کی بنیاد پر بلند ہو رہے، فیقال ان لہذا، اللہ یہ کیسے ممکن ہے، مجھے تو دنیا سے آئے اتنا وقت گزر گیا ہے۔ فرمایا لاستغفار ولدک لک، وہ جو پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہے وہ تیرے لیے دعائیں کر رہی ہے، اس کی دعاؤں سے روزانہ کی بنیاد پر تیرے درجات کو اللہ بلند کر رہے ہیں۔ آج والدین کو یہ تو پتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے، آئیے وہ حقوق دیکھیے جو والدین کی ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری کہ انسان شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی، اولاد مل جانے سے پہلے بھی، اولاد مل جانے کے بعد بھی اس کے نیک ہونے کی اللہ سے دعا کرے۔ وہ طائف کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پتھر برسائے گئے، فرشتے نے آ کر کہا اللہ کے رسول حکم جاری کیجئے، بس دعا کیجئے، فرمایا نہیں، شاید کہ ان کی پشتوں میں کوئی اللہ کا نام لینے والا ہو۔ اللہ کے رسول نے اگلی نسلوں کا خیال رکھا۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی وہ حدیث کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شادی کے موقع پر بیان فرمائی تھی کہ جب والدین میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کرنا چاہیں، اولاد کا حصول چاہیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو، میرے اولاد کو بھی اور ہمیں بھی شیطان سے محفوظ رکھنا۔ فرمایا والدین یہ دعا پڑھتے ہی نہیں، اور بہت سی اولاد والدین کی اس دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے نیکی سے محروم رہ جاتی ہے۔
قصور والدین کا، لیکن اس کا انجام اولاد کے اندر ملتا ہے۔ دعا والدین نے نہیں پڑھی لیکن اولاد نافرمان نکلتی ہے۔ بلکہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا امام صاحب میری اولاد بہت نافرمان ہے، کوئی وظیفہ بتلا دیجئے۔ امام صاحب فرمانے لگے کیا یاد کرو کبھی زندگی میں بد دعا دی ہو؟ کہنے لگا ابھی میرا بچہ دنیا میں آیا نہیں تھا، کسی بات پر بیگم سے جھگڑا ہوا، بیگم امید سے تھی، میں نے بیگم کو اس وقت بد دعا دی تھی جو تیرا بچہ میرے کام میں رکاوٹ بن رہا ہے، ایسے بچے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ امام صاحب کہنے لگے بچے کا قصور نہیں ہے، بد دعا تو نے دی تھی، یہ تیری بد دعا کا نتیجہ ہے کہ تیری اولاد تیری نافرمان نکلی ہے۔ وہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربی حب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد دینا۔ آج ہم سے کوئی پوچھے کیا چاہیے، اللہ بیٹا دے دے، ٹھیک ہے بیٹا مانگیں یا بیٹی مانگیں وہ آپ کا نصیب، لیکن کم از کم یہ اضافہ تو کر لیں کہ اللہ جو بھی دے وہ نیک دے دے۔ ایسی اولاد کا کیا ہی کرنا جو روز قیامت میرے لیے وبال جان بن جائے۔ جب بھی دعا کریں یہی مانگیں اللہ نیک بیٹا دے، اللہ نیک بیٹی دے۔ انبیاء نے یہی دعائیں سکھلائی ہیں، ربی حب لی من الصالحین۔ اولاد مل گئی، نیک نہ ہوئی تو وہ وبال جان بن جائے گی۔ تو پہلا حق والدین کا کہ وہ اولاد ملنے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی دعا کریں۔ دوسرا حق کہ والدین اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیں۔ باپ سودی کاروبار کرنے والا ہو اور وہ یہ چاہے کہ میرا بیٹا پہلی صف کا نمازی بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، اللہ کے رسول دعا کیجئے میں جو بھی دعا کروں اللہ میری دعا پوری کر دے، مستجاب الدعوات بنا دے۔ آپ نے صرف ایک بات کہی، فرمایا یا سعد اطیب مطعمک، پاکیزہ کھانا کھاؤ، رزق حلال کماؤ، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ وہ آدمی کہ جس کا ذکر آپ علیہ السلام نے کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کرنے والا، اشعث اغبر، پراگندہ حال، بکھرے ہوئے کپڑے، بکھرے ہوئے بالوں سے لے کر اللہ کے حضور بیت اللہ میں چلا گیا۔ فرمایا یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ بھی اٹھا لیے، یا رب یا رب، اللہ کو پکارتا بھی ہے۔ یہاں رک کر دیکھیے، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، پراگندہ حال ہو انسان اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے، اور دعا بھی انسان بیت اللہ میں کرے خانہ کعبہ کے سامنے، اللہ پھر بھی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ ساری علامات اس آدمی میں موجود، لیکن آپ نے فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا، مشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام کا، ملبسہ حرام، جو کپڑے لباس پہنا ہے یہ لباس بھی حرام کی کمائی کا، غزی بالحرام، اس کی تو فرمایا پرورشی حرام کے مال پر ہوئی، اللہ کیسے ہی اس کی دعا کو قبول کر لے۔ انسان کا مال پاک نہ ہو اولاد بھی نیک نہیں بنتی۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے لیے بالخصوص پاکیزہ اور حلال رزق کا انتظام کریں اگر چاہتے ہیں کہ اولاد نیک نکل آئے۔ وہ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے انسان اگر رزق حلال کماتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اللہ اس سے نیکی کروا لے گا، اور رزق حرام کماتا ہوا چاہے نہ چاہے اللہ اس سے کوئی نہ کوئی گناہ کرواتا ہی چلا جائے گا۔ تو والدین کی دوسری ذمہ داری جہاں اولاد کے لیے نیک ہونے کی دعا کرنی ہے وہاں پر رزق حلال سے ان کی پرورش کرنی ہے۔ تیسری چیز والدین کی ذمہ داری ہے نیک علماء سے بچوں کو گڑتی دلوائی جائے، ان کا اچھا نام رکھا جائے، ان کا عقیقہ کیا جائے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دین ہمیں ملا دو چیزوں سے ملا ہے،
ایک مسجد سے ملا، دوسرا مسجد والے عالم سے ملا۔ اگر انسان مسجد سے نفرت کرے یا مسجد والے عالم سے نفرت کرے، وہ آدھے دین سے ویسے ہی پھر جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کا طرز عمل، جیسے ہی اللہ نے اولاد سے نوازا آپ کے پاس لے کر آتے، اللہ کے رسول گڑتی دیجئے، اللہ کے رسول اس کے دعا دیجئے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ خاندان کا وہ بڑا وڈیرا جس نے شاید کبھی خود نماز نہ پڑھی ہو، جس کے چہرے پر سنت رسول بھی نہ ہو، شاید کہ وہ شراب پینے والا ہو، یا یہ کہہ لیں کہ وہ دین سے دور ہو، لیکن ہم کہتے ہیں یہ خاندان کا چودھری ہے، وڈیرا ہے، اس سے اپنے بچوں کو گڑتی دلوائی جائے تاکہ میرا بیٹا بھی بڑے قد والا ہو۔ جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ گڑتی اسی لیے دلوایا کرتے تاکہ بچے کو دعا ملے، برکت ملے، تو وہ برکت علماء سے حاصل کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں دیا کرتے، اللہ اس کو دین کا علم دے، اللہ اس کو قرآن کا علم دے، اللہ اس کو مخلوق میں سے ایک اونچا مقام دے۔ یہ دعائیں کوئی وڈیرا نہیں دے گا، یہ کسی عالم دین کے پاس ہے، وہی بچے کو دعا دے گا۔ اور بچے کا اچھا نام رکھنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، ساتھ اپنے بچے کو لے کر آیا، کہنے لگا امیر المؤمنین میری اولاد بہت ہی نافرمان ہے، ذرا اس کو سبق سکھائیں۔ امیر المؤمنین غصے میں آئے۔ بچہ کہنے لگا امیر المؤمنین ذرا میری ایک بات سن لیجئے، میرے باپ نے میرے 3 حقوق پر قبضہ کیا ہے۔ کون سے حق؟ کہنے لگا میرا پہلا حق تھا کہ میری ماں ایک نیک عورت ہوتی، میرے باپ نے شادی کی تو ایک رقاصہ سے شادی کی جو رقص کرنے والی ہے۔ میرا دوسرا حق تھا کہ میرا نام اچھا رکھا جائے، میرے باپ نے میرا نام جول رکھا، اور جول اس کیڑے کو کہتے ہیں جو گندگی میں ہی رہتا ہے۔ تیسرا کہنے لگا میرے باپ نے مجھے کبھی قرآن کی تعلیم ہی نہیں دی، نہ میری ماں نے نہ میرا نام اچھا رکھا، نہ مجھے قرآن کی تعلیم دی، میں کس منہ سے اپنے باپ کی عزت کروں؟ امیر المؤمنین نے بچے کو تو کچھ نہیں کہا، اس کے باپ کی پہلے کلاس لی کہ تو نے حق ادا نہیں کیا۔ تو بچوں کا نام رکھنا اور 7ویں دن عقیقہ کرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنتیں ہیں جنہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جن کے ہاں اولاد ہو تو وہ فخریہ طور پر کہتا ہے میں نے آج تک اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا، بلکہ 7ویں دن لاہور جا کر دربار پر بکرا دے آتا ہوں، عقیقہ نہیں کیا کہ ہمارے خاندان کا رواج نہیں ہے۔ اب کیا وہ اولاد اپنے باپ کی فرما بردار نکلے گی؟ ہرگز نہیں نکلے گی۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے لیے اچھی والدہ کا انتخاب کریں، اچھا نام رکھا جائے، اچھے علماء سے اس کو گڑتی دلوائی جائے، پھر اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اس کے بعد فرائض کی جہاں پر خود پابندی کرنی ہے، اپنی اولاد کو بھی تعلیم سکھلائی جائے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بچوں کو لایا جاتا قرآن کی تعلیم سکھانے کے لیے۔ آپ پہلے ایمان کا درس دیتے، ایمان مضبوط کرنے کے بعد قرآن کی تعلیم دیتے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی کو لایا گیا، 5 سال بچے کی عمر ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں میں برتن میرے سامنے کھانے کا پڑا تھا، میں پورے برتن میں جہاں سے دل کرے ہاتھ مار کر کھا لیتا۔ وہ 5 سال کے بچے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا بیٹا اللہ کا نام لے کر کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں وہ 5 سال کی عمر میں سیکھا ہوا سبق زندگی بھر میں کبھی نہیں بھولا۔ وہ بچوں کو روز مرہ کے اذکار سکھلانے ہیں، وہ بچے تب ہی سیکھیں گے اگر باپ اور والدہ اس کی خود پابندی کرنے والے ہوں۔ اگر میں خود الٹے ہاتھ سے پانی پیتا ہوں اور بچے کو کہوں کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے پانی پینا ہے، میرا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہمیشہ ہی بایاں قدم پہلے مسجد میں آئے، اور بیٹے کو سکھلاؤں کہ بیٹا سیدھا قدم پہلے رکھنا ہے، بچے کہنے کی بجائے دیکھنے سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ جو میرا عمل ہوگا وہ دیکھے گا بچہ کہ دن میں 5 وقت نماز کے لیے مؤذن بلاتا ہے، میرا باپ گھر میں لیٹا ہوا ٹی وی دیکھ رہا ہے، تو
تو وہ بھی بچہ بڑا ہو کر نمازی نہیں بنے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں پر دین کا علم خود سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی آہستہ آہستہ سکھلانا ہے۔ اور وہ والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے ساتھ جب ان کا رشتہ کرنا ہے تو انتخاب بھی اچھا کیا جائے۔ آپ علیہ السلام کے ادوار میں یا صحابہ اکرام کے دور میں دین کو ترجیح دی جاتی تھی۔ وہ صلاح الدین ایوبی کا واقعہ کہ ان کے باپ کافی عمر تک شادی نہیں کی تھی، ایک عالم کے پاس آئے، کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے ایک بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ ہے، قبول ہے؟ کہنے لگے نہیں، مجھے وہ عورت کا رشتہ قبول ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جانے والی ہو۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ وہاں سے کچھ لمحے کے بعد ایک عورت آئی، کہنے لگی امام صاحب میں رشتہ اس سے کرنا چاہتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے، مسلمانوں کی خدمت کرے، مسلمانوں کے لیے کوئی اچھے اچھے کام کرے۔ امام صاحب نے دیکھا کہ دونوں کی سوچ ایک جیسی ہے، دونوں کے گھر والوں کو بلایا، ان کی آپس میں شادی کر دی۔ اولاد نکلی تو صلاح الدین ایوبی جیسی نکلی جس نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اگر میری سوچ یہ ہے کہ میں نے رشتہ وہاں پر کرنا ہے جہاں سے مجھے جہیز زیادہ ملے گا، جن کا نام، نسب، جاہ و جلال، شہرت، بینک بیلنس زیادہ ہے، پھر یہ امید نہ لگائیں کہ مجھے بینک بیلنس بھی ملے، مجھے دنیا کا مال و دولت بھی ملے اور ساتھ ہی ساتھ میری عورت، میری بیوی وہ تہجد گزار بھی ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ رشتوں کا انتخاب کرنے کے لیے خدا را دین کو ترجیح دیں۔ جو آج کل کے حالات ہیں، ہر جگہ ہی ہر گھر میں پریشانی، طلاق کے معاملات، وہ شاید اسی وجہ سے بڑھ رہے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ترجیح دی جانے لگی۔ جب بینک بیلنس دیکھ کر، ایک دوسرے کا حسن و جمال دیکھ کر شادی کی جائے گی، پھر نیک اولاد کی تمنا کرنا چھوڑ دیں۔ آخری چیز کہ اولاد سے اگر غلطی ہو جائے تو اصلاح اس طریقے سے کی جائے کہ ان کا حوصلہ نہ ٹوٹے۔ تھامس ایڈیسن کا واقعہ، نالائق ترین بچہ، 11 سال کی عمر میں اسکول سے ایک لیٹر ملا۔ پرنسپل نے لیٹر دیا کہ بیٹا یہ لیٹر جو ہے اپنی والدہ کو جا کر دینا، آپ نے نہیں پڑھنا، اپنی والدہ کو کہنا یہ لیٹر پڑھیں۔ اس لیٹر میں لکھا تھا کہ آپ کا بچہ انتہائی نالائق ہے، ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں، لہٰذا یہ کل سے اسکول نہ آئے۔ والدہ نے لیٹر پڑھا، بچے نے پوچھا اماں کیا لکھا ہے؟ اماں کہنے لگی بیٹا میرے بیٹے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ اتنے ذہین ہو کہ ہمارے پاس آپ کے معیار کا استاد ہی نہیں، لہٰذا آپ بچے کو گھر میں پڑھائیں۔ پھر وہ بچے نے 1000 کے قریب ایجادات کر کے دکھلائی۔ یہ جو لائٹ، یہ جو بلب ہے، یہ اس کی ایجاد ہے۔ جب اس کی والدہ دنیا سے چلی گئی، پرانی یادیں تازہ کر رہا تھا، بڑھاپے کی عمر میں تھا، ماں کے وہ خطوط نکالتا ہے، دیکھا کہ اسکول کے لیٹر لکھا ہے کہ آپ کا بچہ انتہائی نالائق ہے۔ وہ والدہ نے بچے کو حوصلہ بڑھایا، اس کو یہ نہیں کہا کہ تو پڑھنے کے قابل نہیں، لہٰذا تو جا کر دکان پہ کام کر۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی غلطیوں کو اس انداز سے ان کے سامنے پیش کیا جائے کہ ان کا حوصلہ نہ ٹوٹے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کہا، جو آپ نے سنا، اللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔